محرم کا مہینہ شروع ہوئے 2-4 دن ہوئے نہیں کہ لوگوں نے اپنی جہالت دکھانا شروع کر دی ہے۔ ڈھول تاشے بجانا، انگاروں پر چلنا، جانور بن رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کتنی بہترین مخلوق بنایا، اشرف المخلوقات یعنی انسان، اور اس سے بھی بہترین یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا یعنی دین اسلام میں۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ اس کے باوجود بھی کتا، بلی، شیر، جانور بن کے امام حسین علیہ السلام کے نام پہ تماشا دکھا رہے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے ان لوگوں سے کہ مجھے بتائیں کہ یہی حرکتیں آپ ان کی یاد میں کرنا پسند کرو گے جو تمہارے اپنے اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں؟ نہیں نا، بلکہ ان کے لیے تو تم خیرات، صدقات، دعائیں کرتے ہو۔ تو جو نواسۂ رسول ہیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو پیاسا شہید کیا گیا، حتیٰ کہ بچے کو پیاسا شہید کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا ان پر کہ بیان نہیں کر سکتے، تو ان کی یاد میں یہ تماشا، یہ حرکتیں کیسے کر لیتے ہو؟ کیا یہ محبت کا تقاضا امام حسین علیہ السلام سے؟ یہ غم حسین ہے یا ان کے شہید ہونے پر خوشی مناتے ہو؟ جب ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی نصیحت پہ عمل کرتا ہے، اس کے اخلاق اور عمل کو فالو کرتا ہے۔ میرے بھائی، امام حسین کی نصیحت تو یہ تھی کہ جنگ کے آخری وقت میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور آخر میں اپنی جانوں کی قربانی دے کر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ اب اپنی حرکتوں کو دیکھ کر سمجھ جاؤ کہ آپ کس کی محبت ظاہر کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی یا ان کے مخالفوں کی۔ واللہ یہ سب دیکھ کر رسول اللہ کی مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ بدعتیں ان میں اس طرح سے داخل ہو جائے گی جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا اثر اس کے جسم کے ایک ایک رگو ریشے میں پہنچ جاتا ہے نا، اسی طرح ان لوگوں کے ریشے ریشے میں بدعتیں جاری ہو جائیں گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں آج کے دور کے اعتبار سے یہ مثال ان جاہل مسلمانوں پہ فٹ ان بیٹھتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ قرآن کو چھوڑ دینا، پیٹ کے پیچھے ڈال دینا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے بیچ 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو ہدایت پر رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اسے چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پہلی کتاب اللہ یعنی قرآن، اور دوسری میری سنت۔ اس لیے اگر آج ہر مسلمان نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوتا تو یہ حرکتیں نہ کر رہے ہوتے۔ چلے ان کی تو غلطی ہے ہی، لیکن ان سے بڑی ان کے علماء کی غلطی ہے جنہوں نے ان تک قرآن کو پہنچنے نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا ہے، صرف اپنی اندھی تقلید کروائی اور انہیں شرک اور بدعات میں مبتلا کر دیا۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ جب اس طرح کے لوگ اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ اللہ، جن لوگوں کی وجہ سے ہم جہنم میں ڈالے گئے ہیں ان لوگوں کو دگنا عذاب دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انہیں بھی دگنا عذاب دیا جائے گا اور تمہیں بھی دگنا عذاب دیا جائے گا۔